السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل آپ سے بات ہوئی تھی کہ کرامن کاتبین کے فرائض اور وظائف کیا ہیں۔ آج بات کرتے ہیں کہ کیا کرامن کاتبین دل میں آنے والے خیالات کو جانتے ہیں، اور اگر جانتے ہیں اور اس کے مطابق عمل لکھتے ہیں تو کیا وہ اخلاص کو اور ریا کو دونوں کو جانتے ہیں؟ کیا ان میں فرق کر سکتے ہیں، یا بعض معاملات میں وہ ظاہر کو دیکھ کے بعض چیزیں لکھ لیتے ہیں لیکن اصل فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے؟ آئیے تمام روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ بظاہر ایک دوسرے سے تعارض والی جو روایات ہیں، یعنی بظاہر ایک دوسرے کے خلاف بات ہوتی جو باتیں نظر آتی ہیں، اس کے اندر موافقت یا ہم آہنگی کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ پہلے ہم دیکھیں گے اعلیٰ درجے کی جو روایات ضمن میں آتی ہیں، جیسا کہ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یعنی کہ حدیث قدسی ہے، کہ جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے، فرشتوں سے کہتا ہے جو لکھنے پہ مامور ہیں، کہ جب میرا بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو نہ لکھو، اور اگر وہ اس عمل کو کرے تو اس کا ایک گناہ لکھ لو، اور اگر وہ نیکی کا ارادہ کرے اور اس پر عمل نہ کرے تو ایک نیکی لکھو، اور اگر اس پر عمل کر لے تو 10 نیکیاں لکھو۔ یعنی گناہ کا ارادہ کرنے پہ گناہ نہیں لکھا جاتا، گناہ کرنے پہ گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن نیکی کا ارادہ کرنے پر بھی ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور اگر انسان نیکی کر لے تو 10 لکھی جاتی ہے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے۔ تو بہرحال اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ بندے کے ارادے پر فرشتے مطلع ہوتے ہیں۔ ایک اور روایت امام مسلم ہی لاتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے رب، تیرا یہ بندہ گناہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، یعنی ارادے پر مطلع ہوتے ہیں نا، ارادہ پر ان کو پتہ چلتا ہے کہ ارادہ ہو گیا ہے، اس لیے تو کہتے ہیں، حالانکہ اسے گناہ پر خوب بصیرت ہے، جانتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا انتظار کرو، ایون دو کہ یہ جان بوجھ کر ارادہ کر رہا ہے کہ یہ گناہ میں کروں گا، لیکن کیا نہیں ہے تو انتظار کرو، اور اگر یہ گناہ کر لے تو اس کا بس ایک گناہ لکھو، اور اگر اس گناہ کو ترک کر دے، یعنی اللہ کے لیے ترک کر دے، تو پھر اس گناہ کو نیکی میں لکھ دو کہ گناہ نہیں کیا نا، مطلب گناہ کو نیکی میں لکھو، اس ارادے کو نیکی میں لکھو کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے گناہ کو ترک کر دیا، تو فوراً لکھ دو کہ یہ نیک کام کیا اس نے، کیونکہ اس نے میری وجہ سے اس گناہ کو ترک کیا۔ اور یہ روایات جو ہیں یہ متفقن علیہ روایات ہیں، صحیح مسلم میں اس کتاب الایمان میں آتی ہیں، حدیث 327، اچھا اسی طرح 203، 205 کئی دفعہ امام مسلم نے روایت کی ہے، ملتی جلتی روایات صحیح بخاری میں بھی آتی ہیں، حدیث 7501۔ متفقن علیہ کے ساتھ ساتھ ایک تو حدیث قدسی ہے، پھر متفقن علیہ ہے، پھر سنن الترمذی میں بھی آتی ہے، سنن کبریٰ میں امام نسائی بھی سے روایت کرتے ہیں، صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں، کئی کتب میں آتی ہے۔ تو اس حدیث سے کیا واضح ہوتا ہے کہ فرشتوں پر جو ہے وہ دل کی باتیں جو ہیں اور دل کے ارادے جو ہیں وہ کھولے جاتے ہیں۔ اچھا بعض اب دوسری روایات بھی دیکھ لیتے ہیں۔ امام عبداللہ بن محمد ابو شیخ الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فوت ہوئے ہیں 396 ہجری میں، تو اب سے کوئی 1000 سال کے آس پاس۔ دمرہ بن حبیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کے عمل کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اس عمل کو وہ بہت زیادہ اور بہت بابرکت گمان کرتے ہیں، وہ اللہ کی سلطنت میں جہاں تک اللہ چاہتا ہے اس عمل کو لے کر پہنچتے ہیں۔ اللہ عز و جل ان فرشتوں کی طرف وہی فرماتا ہے، تم میرے بندے کے عمل کی حفاظت کرنے والے ہو اور میں اس کے دل کی نگہبانی کرنے والا ہوں۔ میرے اس بندے نے یہ عمل میرے لیے اخلاص کے ساتھ نہیں کیا، تم نے بظاہر اس کے ارادے کو دیکھا اور اس کے ارادے پر تم ایک کنسنسس پر پہنچ گئے اور تم نے اسے نیکی میں لکھ لیا، تم نے ارادے کے اخلاص کو نہیں جانا، یہ علم اللہ نے تمہیں نہیں دیا۔ تو جب آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جمعرات تک یہ جمع کرتے ہیں کرامن کاتبین، پھر اسے فائنلائز کرتے ہیں، اور فائنلائز کر کے اس کو جب لے کے اوپر چڑھایا جاتا ہے ان اعمال کو، تو یہ ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز کہ وہ جو دن اور رات کے جو فرشتے بدلتے ہیں نا، وہ بھی جو اعمال لے کے اوپر، وہ تو روز چڑھتے ہیں، دن میں 2 دفعہ اعمال چڑھائے جاتے ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں یہ ہے کہ
وہ فرشتے اخلاص پر تو مطلع نہیں ہوتے، وہ تو ظاہر پہ مطلع ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی تصحیح فرماتا ہے کہ نہیں، اخلاص نہیں تھا، بظاہر عمل ٹھیک تھا لیکن اخلاص نہیں تھا۔ چونکہ اخلاص نہیں تھا تو عمل اللہ کے لیے نہیں تھا، جب اللہ کے لیے نہیں تھا تو اللہ سے اجر بھی نہیں ملے گا، سمپل از دیٹ۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ کافر جو نیک تھے، بھئی کافر نیک تھے کا کیا معنی ہے؟ اچھے کام کرتے تھے، کرتے کس کے لیے تھے؟ اگر اللہ کے لیے کرتے تھے تو پھر کافر نہیں ہوئے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اگر مشرک تھے تو پھر اللہ کے لیے نہیں کرتے تھے، تو جب اللہ کے لیے کرتے نہیں تھے اور غیر اللہ کے لیے کرتے تھے، بظاہر اچھے کام ہوں، تو پھر اللہ سے اچھائی کی امید کیوں؟ بھئی اللہ سے کیوں اجر کی امید ہے؟ کام اللہ کے لیے کیا جائے تو اللہ سے امید ہو کے اجر دے گا۔ جب کام ہی نہیں ہے اس کے لیے، تم نے اسے اپنا رب ہی نہیں مانا، اپنا الہ ہی نہیں مانا، تو پھر اس سے اجر کی توقع کیوں؟ بھئی تم ایک کمپنی میں کام کرنے جاتے ہو تو اس کمپنی سے تمہیں تنخواہ ملتی ہے نا، یہ تو نہیں کہ تم پڑوس میں جا کے بھی تنخواہ لے رہے ہو کہ بھئی ادھر بھی تنخواہ لے رہے ہو ادھر بھی لے رہے ہو، ایسے تو نہیں ہوتا۔ جہاں کام کرتے ہو وہاں سے تنخواہ ملتی ہے نا۔ تو جس رب کی عبادت کی ہے، جس کے لیے عمل کیا ہے، وہاں سے ملے گا نا۔ تو اللہ اس عمل کو رد فرما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی اس عمل کو اس کے علیین کے کھاتے میں نہیں، سجین کے کھاتے میں لکھو، اور اس کو جہنم کی وادی میں ڈال دو، سجین میں اس عمل کو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک اور بندے کے عمل کو لے کے جب ملائکہ چڑھتے ہیں اور وہ عمل کو جہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے اسے لے کے جاتے ہیں اللہ کی سلطنت میں، تو اس عمل کو جب لے کے پہنچتے تو اللہ کی طرف سے ان پر وحی کی جاتی ہے کہ تم حفاظت کرنے والے ہو، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے میں اس پر نگہبان ہوں۔ اس عمل کو 2 ٹائمز کر دو، 4 ٹائمز کر دو، جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے اس عمل کو بڑھا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ علیین میں لکھ دو۔ یہ روایت کتاب العظمہ میں آتی ہے، حدیث 522، اور اسی طرح اسے الزہد میں حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بھی روایت کرتے ہیں، 452 حدیث نمبر ہے۔ اچھا، اسی طرح عبداللہ ابن مبارک سے ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ اس میں یہ آتا ہے کہ میرے اس بندے نے اخلاص سے عمل کیا ہے تو اس عمل کو علیین میں لکھ دو۔ تو بظاہر آپ دیکھتے ہوں گے کہ بھئی بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ ارادے پہ مطلع ہوتے ہیں، بعض میں آتا ہے کہ نہیں ہوتے ہیں۔ تو اب یہ کہ عمل کا چڑھنا، وہ فرشتے ہیں نا جو روز مرہ لے کے جاتے ہیں اعمال، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو ارادوں پر نہیں اطلاع ہوتی تو وہ صرف اعمال لے کے چڑھ جاتے ہیں ظاہر دیکھ کے، پھر ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس کے اس کھاتے میں لکھ دو یا اس کھاتے میں لکھ دو۔ اور جو کرامن کاتبین سے متعلق جو پہلی روایات تھیں وہ کرامن کاتبین سے متعلق تھیں، تو ہو سکتا ہے کرامن کاتبین کو ارادے پر بھی مطلع کیا جاتا ہو اور ان فرشتوں کو نہ کیا جاتا ہو، یہ صرف ظاہر عمل دیکھ لیتے ہیں۔ تو اسی لیے جو ہے اس کے اندر کوئی تعارض نہیں ہے، یہ اس کے اندر ایک دوسرے کے خلاف بات نہیں ہے۔ اور وہ روایت بھی میں آپ سے 2-4 روز پہلے ذکر کر چکا، حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، کہ کچھ لوگوں کو جنت کے سرٹیفکیٹ مل جائیں گے، وہ جنت کے دروازے سے واپس کر دیے جائیں گے، کیونکہ وہ منافق ہوں گے، دن میں کچھ رات میں کچھ، لوگوں کے سامنے کچھ اکیلے میں کچھ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ محفوظ رکھے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان روایات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ اور ایک اور روایت آپ نے سنی ہوگی، آپ تک پہنچی بھی ہو، اس چینل پر بھی میں نے بیان کیا ہے کہ کچھ فرشتے جو ہیں یہ اعمال لے کے جو چڑھتے ہیں، وہ اللہ کے حضور اللہ ان سے فرماتا ہے کہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ تو اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہم ایک محفل میں گئے اور وہاں پر تیرا ذکر ہو رہا تھا، اور یہ لسٹ ہے ان لوگوں کی، اور اس لسٹ میں ایک ایسا بندہ بھی ہے جو تیرے ذکر کے لیے تو نہیں آیا تھا، لیکن چونکہ وہاں تیرا ذکر ہو رہا تھا تو وہ بھی بیٹھ گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی دیکھو، جو بندے میرے ذکر کے لیے بیٹھے ہوئے تھے نا، ان کی صحبت اختیار کرنے کی نسبت سے اس بندے کو بھی بخش دے۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ تو وہ اعمال تو لے کے اوپر چڑھے گئے، اور ساتھ یہ بات بھی بیان کر رہے ہیں کہ یہ کیٹیگری الگ ہے، وہ کیٹیگری الگ ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نسبت کی وجہ سے اس بندے کو بھی معاف فرما دے گا۔ وہ بڑی تفصیل سے روایت ہے، میرے خیال سے میں نے آپ سے پہلے ذکر کیے نہیں کیے ہے، تو انشاءاللہ پھر کر دیں گے۔
کسی اور درس میں، لیکن بہرحال اس کے اوپر آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔